اسی طرح بشریت کی تاریخ میں یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ اگر اللہ کا ولی اپنا خون نہ دیتا تو پھر انسانیت نے بچنا نہیں تھا، اور اس انسانیت کو بچانے کے لیے سید الشہداء اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا کام نہیں تھا، اس بچے نے جو کام کیا یہ چھوٹا کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ کیسے دنیا کو پتہ چلتا کہ یزید اور یزید کا لشکر بے رحم ہے؟ ورنہ ہو سکتے ہیں تاریخ میں لکھ دیتے ہم نے تو بچوں کو پانی پلایا تھا، ہم نے تو فلانا کام کیا تھا، جیسے ابھی بہت ساری وہ باتیں کرتے ہیں، سافٹ کارنر ایجاد کرتے ہیں اتنے بڑے حادثے کو کم رنگ کرنے کے لیے۔ مطلب یہ تو 2 لوگوں کی جنگ تھی، یا مثلا یزید تو تھا ہی نہیں، یزید تو شام میں تھا، یزید کا کیا قصور تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ برسر میدان آیا اور اس نے بتایا کہ یزیدیت کا نظام کیا ہے، اور بالکل اسی طرح آج آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے سے تو کسی کا مقایسہ نہیں کر سکتے، نہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن راستہ اہل بیت نے ڈیزائن کیا ہے۔ ظلم، مظلوم، بقا، عزت، یہ مفہوم امام حسین نے دیے ہیں دنیا کو۔ اگر امام حسین یہ قیام نہیں کرتے تو یہ مفہوم دنیا کو سمجھ میں نہیں آتے، ظالم کون ہے، مظلوم۔ یہاں تو کوئی ظالم ہی نہیں ہے، کوئی مظلوم بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اس ٹائم فلسطین میں کٹ رہے ہیں، دنیا ان کو دیکھ کے ہلی ہے، ان کو دیکھ کے۔ نان مسلم جو اس ٹائم سڑکوں کے اوپر ہے، ابھی 1 آدھ دن پہلے کی کل کی بات، ناروے میں بہت بڑا پروٹیسٹ کیا گیا۔ اصل کہیں سے مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان بھی لوگوں کو مسلمان نہیں ہے اپنے لباس سے، وہ پھول لے کر، کس کے لیے؟ جتنے شہداء ہیں ان بچوں کے لیے پھول لے کر جو ہے وہ اپنی سڑکوں پہ، ان کو کس نے کہا ہے؟ وہ کون سی مجلسیں سنتے ہیں؟ کانسیپٹ امام حسین۔ ظلم کے مقابلے میں دنیا بیدار ہو رہی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ظلم نہ کریں۔ ظلم 2 طرح کا ہے ظاہر ہے، ایک ظلم وہ ہے جو آپ کسی پہ کرتے ہیں، ایک ظلم وہ ہے جو آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کی آیت ہے۔ اور کب اور یہ کہاں بیان کی گئی؟ جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، جب کہا قوم کو کہ عذاب دے دیں، عذاب، نکل گئے، قوم سے باہر چلے گئے، قوم پہ عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ظاہر ہے اللہ کے نبیوں کے اللہ کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی ہیں، تو تھوڑے سے ناراضگی سی ہو گئی، ترک اولا ہو گیا، تو اللہ نے تاریکیوں میں ڈال دیا۔ کس کو؟ اپنے نبی کو۔ تاریکیاں، حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے، درود دو کہ برادر یونس، ان کے نبیوں کے تو بھائی ہیں، کہ انہوں نے خدا سے تھوڑا سا ایک کیا، مطلب عذاب آنا تھا، عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے 3 تاریکیوں میں ڈال دیا، 3 تاریکیاں۔ پہلی تاریکی یعنی اندھیرا، پہلا اندھیرا کیا ہے؟ رات، دوسرا اندھیرا سمندر، تیسرا اندھیرا مچھلی کا پیٹ۔ 3 اندھیروں میں چلے گئے۔ ٹائم فریم بعض روایات میں 6 مہینے ہے، بعض میں کچھ دن ہے، بہرحال چلے گئے، پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یہ جو آیت ہے قرآن کی، یہ ان کی اپنے زبان سے خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا انت، کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے تیرے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا پروردگار۔ اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، کیا کیا؟ تھوڑا سا
اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اتنے عرصے تک یہ پڑھتے رہے تو پھر خدا کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یعنی خدا نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور انہیں نجات دی، کیونکہ وہی ہے نجات دینے والا. عزیزان محترم، ہم اپنے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں کوتاہی کر دینا، غفلت کر دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، حرام نگاہ اٹھا لینا، غلط چیز سن لینا، غلط فکر ذہن میں لے آنا، یہ کیا ہے؟ ہم اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم دو ہیں. اسلام آپ کو آپ کے بدن پہ بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا. آپ زبردستی اپنے آپ کو نہیں کر سکتے کہ میں کوئی نقصان پہنچاؤں. ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے بدن پہ ظلم کر رہے ہیں. شوگر ہے، آپ مطلب میٹھا نہیں کھا سکتے، ظلم ہے. فلاں ڈاکٹر نے کہا ہے یہ دوائی ہے، جو بھی بہرحال آپ کو اگر کہا ہے تو ظلم ہے. یعنی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی آپ کو. روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر آپ کو صحیح ڈاکٹر آپ کی صحت کے حساب سے منع کر دے تو جائز نہیں ہے روزہ رکھنا. یعنی اسلام اتنا آپ کو خیال رکھ رہا ہے. بدن کی بات کر رہا ہوں تو نفس کی کتنی ضرورت ہے. نفس الگ ہے، آپ کے بدن سے الگ ہے. آپ الگ ہیں، نفس الگ ہے. بدن وسیلہ ہے، بس کچھ عرصے کے لیے. بدن یہیں رہ جائے گا، نفس پرواز کر جائے گا، روح نکل جائے گی آپ کی. اب ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے بدن پہ شاید کسی گناہ کے اثرات ہوتے ہوں، لیکن زیادہ ظلم وہ اپنے نفس پہ کر رہا ہے. تو یہ ظلم جو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کیا میں آپ کو تو نہیں خدا نخواستہ کہہ سکتا، میں خود اپنی طرف متوجہ ہوں. میں اپنے آپ سے یہ اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو یہ میں نے غلطیاں کی ہیں، کبھی ایسے جملے منہ سے نکل گئے، کسی کا دل دکھا دیا، کبھی اونچا بول دیا. میرے ساتھ میری ٹیم ہوتی ہے، کبھی مجھے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو کبھی میں اونچی آواز میں ان سے بات کر لیتا ہوں، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا. اور ابھی اس طرح کی اور بہت ساری غلطیاں جو میں کرتا ہوں، تو کیا میں اس کی بارگاہ میں جا کر جھک رہا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی نے تھوڑی سی جملے کہے اور کئی عرصے تک کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا میری زندگی میں مجھے ٹائم ملتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کروں اور یہ کہوں کہ پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر. کتنا انسان اپنی زبان، اپنی چیزیں آگے